کازکستان ایک ایسا ملک جس کا نام بہت کم لوگ سنتے ہیں مگر اس کی زمین، تاریخ، طاقت اور رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں میں پھیلا یہ ملک بظاہر خاموش نظر آتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسی داستان چھپی ہے جس میں سلطنتوں کی گونج، خانہ بدوشوں کی زندگی، ایٹمی طاقت کے فیصلے اور خلا کی پروازیں شامل ہیں۔ جب کوئی پہلی بار اس ملک کے نقشے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود یہاں آبادی کتنی کم ہے اور فطرت کتنی زیادہ۔ صدیوں پہلے یہ زمین خانہ بدوش قبائل کا گھر تھی، گھوڑے ان کی زندگی کا حصہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کازکستان کو گھوڑوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ان میدانوں میں لوگ آزادانہ گھومتے، اپنے خیمے لگاتے اور موسم کے ساتھ اپنی زندگی بدلتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، منگول آئے، ترک آئے، اور پھر روسی سلطنت نے اس علاقے کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ ہر دور نے یہاں کی ثقافت پر اپنی مہر چھوڑی، جس کی جھلک آج بھی کازکستان کے لوگوں کی زبان، لباس اور روایات میں نظر آتی ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں کازکستان دنیا کے سب سے اہم فوجی اور سائنسی مراکز میں شامل تھا۔ یہاں ایٹمی تجربات کیے گئے، میزائل بنائے گئے اور بائکنور نامی خلائی مرکز قائم کیا گیا۔ اسی سرزمین سے دنیا کا پہلا انسان خلا میں گیا۔ جب یوری گاگارین نے خلا کی طرف پرواز کی تو وہ لمحہ صرف سوویت یونین کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تاریخی بن گیا۔ آج بھی یہ خلائی مرکز دنیا کے اہم ٹرین لانچنگ اسٹیشنز میں شمار ہوتا ہے، مگر کازکستان کی کہانی صرف کامیابیوں کی نہیں بلکہ قربانیوں کی بھی ہے۔ سوویت دور میں کیے گئے سینکڑوں ایٹمی تجربات نے یہاں کے لوگوں کو شدید بیماریوں اور تباہی کا سامنا کروایا۔ جب ملک آزاد ہوا تو اس کے پاس دنیا کا چوتھا بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود تھا۔ بہت سے ممالک ایسی طاقت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے، مگر کازکستان نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر دیے۔ یہ فیصلہ طاقت سے زیادہ انسانیت کو ترجیح دینے کی علامت تھا اور دنیا بھر میں اس کو امن کی مثال سمجھا گیا۔ جغرافیائی لحاظ سے کازکستان ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی کوئی سمندری سرحد نہیں، پھر بھی اس کا رقبہ اتنا وسیع ہے کہ پاکستان سے تقریباً 4 گنا بڑا ہے۔ یہاں وسیع میدان، اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں اور عجیب جھیلیں موجود ہیں جن کا آدھا پانی میٹھا اور آدھا نمکین ہوتا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں روس، چین، کرغزستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں اور یہی اسے ایک اسٹریٹجک مرکز بناتی ہیں۔ کازکستان کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں کھلے میدانوں کا راج ہے۔ اگر آبادی کو برابر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں بڑے بڑے میدان آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی فضا میں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے۔ آستانہ، جو ملک کا دارالحکومت ہے، جدید عمارتوں اور مستقبل نما ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر جدیدیت اور روایت کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے۔ کازکستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، سادگی اور مضبوط خاندانی نظام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں مہمان کو عزت دینا ایک روایت ہے اور بزرگوں کا احترام لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ثقافت ترک، اسلامی اور خانہ بدوش روایات کا حسین امتزاج ہے۔ موسیقی، شاعری اور داستان گوئی یہاں کی روح ہیں اور تقریبات میں لوگ گیت اور رقص کے ذریعے اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ملک نسلی لحاظ سے بہت متنوع ہے۔ کازک، روسی، ازبک، جرمن اور ترک نسل کے لوگ یہاں مل جل کر رہتے ہیں۔ اسلام یہاں کا بڑا مذہب ہے، مگر عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آزادی سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی تنوع اس ملک کو منفرد بناتا ہے، جہاں مشرقی اور مغربی تہذیبیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ کازکستان کی معیشت قدرتی وسائل پر قائم ہے۔ یہاں تیل، گیس، سونا، تانبا اور خاص طور پر یورینیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا کی بڑی مقدار میں یورینیم یہی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی معیشت میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تیزی سے ترقی کرتی معیشت نے ملک کو وسطی ایشیا کی معاشی طاقت بنا دیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی کازکستان نے حیران کن ترقی کی ہے۔ یہاں شرح خواندگی تقریباً 100% ہے اور کئی عالمی معیار کی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ حکومت اپنے بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم پر خرچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جدید علوم میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں کے تہوار بھی منفرد ہیں، خاص طور پر نوروز جو بہار اور نئے سال کی علامت ہے۔ اس موقع پر لوگ روایتی کھانے پکاتے، گھوڑوں کی دوڑ کراتے اور ثقافتی کھیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی روایتی خیمے نظر آتے ہیں جو خانہ بدوش زندگی کی یادگار ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی کازکستان ترقی کر رہا ہے۔ سڑکوں کا وسیع جال، جدید ایئرپورٹس اور بین الاقوامی پروازیں اس کو دنیا سے جوڑتی ہیں۔ اگرچہ یہ سمندر سے دور ہے، مگر زمینی راستوں کے ذریعے چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ آخر میں کازکستان ایک ایسا ملک ہے جو بظاہر خاموش ہے، مگر اس کی زمین پر تاریخ کی گونج، ثقافت کی خوشبو اور مستقبل کی امید ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ سرزمین ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ انسانیت، علم اور امن میں ہوتی ہے۔